السلام علیکم۔ بلیک زیرو نے جولیا کے بے حد اصرار پر اسے ایئر بیس کی سیر کے لیے اسپیشل پاسز تو جاری کر دیے تھے، لیکن وہ اس سلسلے میں شدید الجھن محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ابھی حال ہی میں عمران نے F-11 طیاروں کے سلسلے میں ایک مخصوص میٹنگ میں شرکت کی تھی، اور گو عمران نے اسے زیادہ تفصیل تو نہ بتائی تھی، لیکن موٹی موٹی باتیں ضرور بتا دی تھیں۔ لیکن جولیا نے زندگی میں پہلی بار اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کے بے پناہ اصرار پر اسے پاس جاری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ البتہ اس نے جولیا کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ رابرٹ کے ساتھ ساتھ رہے اور پوری طرح محتاط رہے۔ ادھر عمران نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے صرف رسمی چیکنگ کے لیے صفدر کو رابرٹ کی نگرانی کا حکم دیا ہوا ہے، اور صفدر نے بھی رابرٹ کے متعلق رپورٹ دے دی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے ایک عام سا نوجوان ہے۔ اس نے اس کے سامان کی اچھی طرح پڑتال کر لی تھی، حتیٰ کہ اس کے سامان میں سے ایک ریوالور تک بھی نہ ملا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ اس الجھن کی وجہ بھی سمجھتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ X2 نے براہ راست اس قسم کے اسپیشل پاس جاری کیے ہوں، اور پھر رابرٹ کچھ بھی ہو، بہرحال ایک غیر ملکی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اس سلسلے میں عمران سے بھی اجازت طلب نہ کی تھی۔ لیکن جب ٹائیگر کا فون آیا اور اسے معلوم ہوا کہ عمران نے ٹائیگر کو سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں چھوڑا ہوا ہے اور ٹائیگر بھی انہیں سیر کرائے گا، تو وہ قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ وہ ٹائیگر کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود ایک نامعلوم سی بے چینی اس کے اعصاب میں بہرحال موجود تھی۔ اسی لمحے اس نے گیٹ کا اشن دیوار پر روشن ہوتے دیکھا تو اس نے چونک کر بٹن دبا دیا، اور جب سکرین پر عمران کی تصویر ابھری تو اس نے مطمئن ہو کر گیٹ کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے پیارے بلیک زیرو، کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ پریشانی والی کوئی بات تو نہیں، ایک جسارت آپ کی اجازت کے بغیر کر بیٹھا ہوں، اس لیے بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، بلیک زیرو نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا شادی کر لی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے یوں پوچھا جیسے بلیک زیرو نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ ارے نہیں جناب، شادی کا تو مجھے کوئی شوق ہی نہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جولیا اور رابرٹ کو پاس جاری کرنے سے لے کر صفدر کی رپورٹ اور ٹائیگر کے فون تک ساری تفصیل بتا دی۔ صفدر کی رپورٹ کے بعد کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہو سکتی، ایئر بیس دیکھنے سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا، وہاں کھڑے جہاز اور رن وے ہی تو دیکھنے کو ملے گا، عمران نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ جولیا کہہ رہی تھی کہ رابرٹ ایروناٹیکل انجینئر ہے اور اسے جدید ترین فضائی انجینئرنگ کا بھی شوق ہے، بلیک زیرو نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران کے لاپرواہ لہجے سے اس کے ذہن میں ابھرنے والی خلش ختم ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رابرٹ فضائی انجینئر ہے؟ عمران نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ ہاں، جولیا بتا رہی تھی۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ او، غضب ہو گیا، عمران نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتا، میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ پڑا۔ اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ عمران نے چونک کر اس کے ڈائل پر نظر ڈالی اور اس کا چہرہ اور زیادہ ست گیا، کیونکہ فریکوینسی ٹائیگر کی تھی۔ عمران نے تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، عمران، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز کمرے میں گونجی۔ یس، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سر میں نے آپ کو فون کیا تھا مگر آپ فلیٹ پر نہیں ملے، اس لیے میں نے ٹرانسمیٹر کال کی ہے۔ مس جولیا اور ان کے رشتہ دار رابرٹ X2 کے اسپیشل پاسز پر یہاں پہنچے ہیں۔ رابرٹ نے F-11 طیارے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں چونکہ X2 سے فون پر بات کر چکا تھا، اور پھر جولیا نے بتایا تھا کہ اس نے آپ کی معرفت X2 سے پاس جاری کرائے ہیں، اس لیے میں انہیں F-11 طیاروں کے ہینگروں میں لے گیا۔ اس شعبے کا انچارج ایئر کموڈور راشد حسین ہے۔ راشد حسین نے انہیں آفر کر دی کہ ایک F-11 طیارہ ابھی پریکٹس پرواز جا رہا ہے، اگر رابرٹ چاہے تو اس میں بیٹھ کر پرواز بھی کر سکتا ہے۔ رابرٹ یہ خبر سنتے ہی خوش ہو گیا۔ جولیا نے بھی ساتھ پرواز کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور ایئر کموڈور اسے بھی ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایئر کموڈور نے مجھے فارغ کر دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بہرحال اطلاع کر دوں۔ اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ نے ایئر کموڈور کو بتایا تھا کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اسی کے بتانے پر تو ایئر کموڈور نے اسے پرواز پر لے جانے کی آفر کی تھی۔
اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، مگر یہ تو قانون کے خلاف ہے، پھر ایئر کموڈور نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اوور، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایئر کموڈور اپنی ذمہ داری پر لے جا سکتا ہے سر۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پرواز میں کتنی دیر ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جو وقت میں وہ بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو شاید 10 منٹ رہتے ہیں، صحیح وقت کا مجھے علم نہیں ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، یہ غلط ہے، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ایئر کموڈور سے بات کرتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ جناب، باہر سے کال براہ راست ایئر کموڈور تک نہیں پہنچ سکتی، اندر سے البتہ باہر گفتگو کی جا سکتی ہے، یہاں کا نظام ایسا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، ایئر مارشل وہاں موجود ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنے دفتر میں ہوں گے، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، ویسے تم محتاط رہو، کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوور، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہی اس نے تیزی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، میز کی دراز کھول کر اس میں سے ٹیلی فون پک اپ ڈائری نکال کر تیزی سے کھولی اور پھر اس کی انگلیاں انتہائی تیزی سے نمبر گھمانے میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ بلیک زیرو بھی خاموش بیٹھا تھا۔ عمران کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر وہ اپنے دل ہی دل میں خود ہی اپنے آپ کو چور محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ جولیا کے اصرار پر یہ پاسز جاری نہ کرتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی۔ یس، پی اے ٹو ایئر مارشل سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ایئر مارشل صاحب سے بات کراؤ، اٹ از X2۔ عمران نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے پی اے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی، یس، ایئر مارشل نسیم آصف بول رہا ہوں۔ X2، مسٹر نعیم آصف، F11 شعبے کا انچارج ایئر کموڈور راشد حسین، دو غیر ملکیوں کو F11 طیارے کی پریکٹس پرواز پر ساتھ لے جا رہے ہیں، اسے فوراً روکیں۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ مگر سر، ان غیر ملکیوں کو پاس تو آپ نے جاری کیے تھے، ایئر مارشل نے چونکتے ہوئے کہا۔ پاس صرف دیکھنے کے لیے جاری کیے گئے تھے، پرواز کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ بتائیں کہ کیا پریکٹس پرواز پر جانے والا طیارہ وہ تو نہیں جس میں چارجنگ ٹیکنالوجی فٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، طیارہ تو وہی ہے، اور آج اس ٹیکنالوجی کی مشق ہونی ہے، ایئر مارشل نے مزید چونکتے ہوئے کہا۔ اسے فوراً روکیں، اور اگر وہ پرواز کر گیا ہے تو اسے فوراً واپس بلوائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، آپ ہولڈ آن کریں، میں ابھی صورتحال کا پتہ کرتا ہوں، ایئر مارشل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور ایک طرف رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی کے بولنے، چیخنے اور حکم دینے کی مبہم اور مدھم سی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ عمران خاموش ریسیور تھامے بیٹھا رہا، لیکن اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایئر مارشل کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو جناب، اس بار ایئر مارشل کی آواز میں قدرے اطمینان تھا۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، طیارہ پرواز پر جانے ہی والا تھا، دونوں مہمان اندر موجود تھے کہ میں نے انہیں روک دیا ہے، اس لیے انہیں اتار دیا گیا ہے اور طیارہ ان کے بغیر پرواز پر چلا گیا ہے، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ او تھینک یو، ذرا ایئر کموڈور صاحب کو فہمائش کر دیجئے کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی غیر ملکی شخص کو اب پرواز پر ساتھ لے جانا تو ایک طرف، اس کے اندر بھی نہ جانے دے۔ عمران نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ آپ کو تو علم ہے کہ مسٹر وقار اسپیشل سیکیورٹی آفیسر میرا آدمی ہے، اس لیے ان دونوں غیر ملکیوں کو ان کے ہمراہ واپس بھجوا دیں اور مسٹر وقار کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیجئے کہ وہ آپ جیسے رینک کے آدمی کو بھی کسی اقدام سے روک سکیں، یہ ضروری ہے۔ عمران نے کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی آرڈرز دے دیتا ہوں، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے؟ اگر رابرٹ فضائی انجینئر ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال جولیا بھی تو ساتھ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، جولیا کو بھی تو ڈاج دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب مسئلہ تو ختم ہو ہی گیا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو تو گیا، مگر ٹائیگر کے ساتھ ان کو واپس بھیجنے والی بات سمجھ میں نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اس کی ناپ گھما کر اس نے فریکوینسی سیٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جل اٹھا اور اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ دوسرے لمحے بلب سبز ہو گیا اور ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، ٹائیگر سپیکنگ، اوور۔
ٹائیگر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ عمران بول رہا ہوں، میں نے رابرٹ اور جولیا کو پرواز کرنے سے رکوا دیا ہے۔ میں نے X2 سے بات کی تھی اور X2 نے ایئر مارشل سے بات کر کے انہیں رکوا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی X2 نے ایئر مارشل کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہیں مزید اختیارات دے دیں تاکہ تم ہر قسم کی صورتحال میں ہر قسم کے اقدامات کر سکو۔ اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، ابھی چند لمحے پہلے ایئر مارشل کی طرف سے مجھے ریڈ کارڈ مہیا کر دیا گیا ہے اور تمام شعبوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب میں ایئر بیس میں سب سے با اختیار ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم نے ہر لمحہ محتاط رہنا ہے۔ جولیا اور رابرٹ کو تم نے ساتھ لے جا کر ان کی رہائش گاہ تک چھوڑنا ہے تاکہ ان کی طرف سے مکمل اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد تم نے واپس ڈیوٹی پر جانا ہے اور انتہائی محتاط رہنا ہے۔ اوور، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے ہدایات مل چکی ہیں۔ جولیا اور رابرٹ ابھی میرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ رابرٹ اور جولیا دونوں ایئر کموڈور کے ساتھ F-11 طیاروں کے مخصوص ہینگر میں پہنچ گئے اور پھر ایئر کموڈور انہیں اس طیارے کے اندر لے گیا جو اس وقت پریکٹس پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ رابرٹ بڑے غور سے طیارے کی اندرونی مشینری کو دیکھ رہا تھا جبکہ جولیا کا انداز سرسری تھا، اور پھر رابرٹ کی آنکھیں اس وقت مسرت سے چمک اٹھیں جب اس نے ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی پر مشتمل آلہ اس طیارے میں نصب پایا۔ اب اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا کہ سب کچھ خود بخود صحیح طریقے سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایئر کموڈور نے رابرٹ کو اس پائلٹ سے ملوایا جس نے جہاز اڑانا تھا اور اسے بتایا کہ یہ دونوں بھی اس کے ساتھ پرواز پر جائیں گے۔ پائلٹ سر ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اپنی مخصوص کٹ میں تھا۔ جولیا اور رابرٹ کو طیارے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ پائلٹ نے بھی سیٹ سنبھال لی۔ رابرٹ پائلٹ کے ساتھ سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ جولیا پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رابرٹ نے بیٹھتے ہی جولیا کو ذہنی طور پر احکامات دینے شروع کر دیے کہ وہ اس طیارے پر قبضہ کرے گا۔ پائلٹ کو قتل کرنا جولیا کی ذمہ داری ہوگی، اور جب جولیا نے اقرار کے طور پر سر ہلا دیا تو رابرٹ مطمئن ہو گیا۔ جولیا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ پائلٹ کو پرواز کے دوران کس طرح قتل کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس پستول تو ایک طرف نیل کٹر تک موجود نہ تھا، اور ظاہر ہے اس قسم کی کوئی چیز وہ ساتھ لا بھی نہیں سکتے تھے، اور وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ ہتھیار کا کام لے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جوڈو کا وار کر کے پائلٹ کی گردن توڑ دے گی۔ اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہ تھی۔ طیارہ اب ہینگر سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے مخصوص رن وے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پائلٹ ٹرانسمیٹر پر حکام سے بات چیت کر رہا تھا۔ رابرٹ اور جولیا دونوں خاموش تھے کہ اچانک پائلٹ نے طیارہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایئر کموڈور صاحب آ رہے ہیں، وہ شاید آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، پائلٹ نے جواب دیا۔ اسی لمحے ایک جیپ طیارے کے قریب آ کر رکی اور پائلٹ کے دروازہ کھولنے پر ایئر کموڈور جیپ سے اتر کر طیارے کے اندر آ گئے۔ سوری مسٹر رابرٹ اینڈ مس جولیا، آپ پرواز کا لطف نہیں اٹھا سکیں گے، ایئر مارشل نے روک دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ایئر کموڈور نے رابرٹ کے پاس آ کر کہا۔ او مگر کیوں؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، بہرحال آرڈرز از آرڈر۔ میں نے تو اپنی ذمہ داری پر یہ اقدام کیا تھا، لیکن ایئر مارشل کے حکم کے سامنے مجبور ہوں۔ آپ نیچے تشریف لے آئیں، ایئر کموڈور نے کہا، اور رابرٹ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں ایئر کموڈور کے ساتھ طیارے سے نیچے اتر آئے۔ طیارہ آگے بڑھ گیا۔ رابرٹ بالکل خاموش تھا۔ منزل اس کے بالکل قریب آ کر دور ہو چکی تھی۔ اسے دراصل اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ ایئر کموڈور اسے یوں اتارنے کے لیے سر پر آ کھڑا ہوگا، ورنہ شاید وہ اسی وقت ایکشن میں آ جاتا اور طیارہ لے اڑتا، لیکن ایئر کموڈور کی موجودگی میں اس قسم کی کوئی حرکت ہر لحاظ سے حماقت ہوتی، اس لیے وہ چپ چاپ نیچے اتر گیا۔ البتہ اس نے طیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے فضا میں اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر ایئر کموڈور ان دونوں کو ہمراہ لے کر ٹائیگر کے دفتر کے سامنے چھوڑ گیا۔ ٹائیگر نے ان دونوں کا اٹھ کر استقبال کیا۔ مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ آپ جیسے معزز مہمانوں کو آپ کے ہوٹل چھوڑ آؤں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ایسی کوئی بات نہیں، ہماری گاڑی گیٹ پر موجود ہے، جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ کوئی حرج نہیں جولیا، وقار صاحب اچھے آدمی ہیں، ان سے گپ شپ ہو جائے گی، رابرٹ نے فوراً ہی کہا، اور جولیا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ آپ واپس کیوں چلے آئے تھے؟ ہمارے ساتھ رہتے، رابرٹ نے کہا۔ اس وقت میرے اختیارات اتنے نہیں تھے کہ میں ایئر کموڈور کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتا، لیکن اب مجھے ریڈ پاس مل چکا ہے۔
اب میں ایئر بیس میں سب سے زیادہ بااختیار ہوں، حتیٰ کہ ایئر مارشل تک میرا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، مگر اتنی دیر میں یہ ریڈ پاس آپ کو کیوں مل گیا؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایئر مارشل سے شکایت کی تھی کہ ایئر کموڈور صاحب نے مجھے اچھے انداز میں ڈیل نہیں کیا۔ ایئر مارشل چونکہ میرے عزیز ہیں، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر مجھے ریڈ پاس جاری کر دیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اصل بات تو نہ بتا سکتا تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، اب چلیں، رابرٹ نے اطمینان بھرے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں چلیں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر اپنی مخصوص جیپ میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور نے تھوڑی دیر بعد انہیں گیٹ پر پہنچا دیا، جہاں سائنسی طریقے سے ان کی تلاشی لی گئی اور پھر انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ باہر جولیا کی کار موجود تھی۔ جولیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ دونوں کی رہائش ہوٹل میں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، مس جولیا تو فلیٹ میں رہتی ہیں، جبکہ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ جولیا اپنے فلیٹ چلو، وہاں بیٹھ کر گپ شپ رہے گی، رابرٹ نے ٹائیگر کو جواب دیتے ہوئے جولیا سے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ رابرٹ کا انداز تحکمانہ تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ شاید رشتہ داری کی وجہ سے ایسا ہو۔ بہرحال مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جولیا نے کار اس کے فلیٹ کے سامنے روک دی اور پھر وہ تینوں اتر کر اوپر فلیٹ میں پہنچ گئے۔ جولیا تو فلیٹ میں داخل ہوتے ہی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ ٹائیگر اور رابرٹ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ رابرٹ بار بار ایسی باتیں پوچھ رہا تھا جو ٹائیگر کے ذاتی حالات سے متعلق تھیں۔ ٹائیگر نے محسوس کیا جیسے رابرٹ اس کے متعلق سب کچھ جان لینے کا خواہش مند ہو۔ خاص طور پر وہ ایئر بیس میں ٹائیگر کی مصروفیات سے متعلق زیادہ تر سوالات کر رہا تھا۔ ٹائیگر بڑے محتاط انداز میں جواب دیتا رہا، پھر اس نے اپنے پیچھے باتھ روم کا دروازہ کھلتے دیکھا اور اسی لمحے اس نے رابرٹ کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک سی ابھرتے دیکھی۔ اس ابھرنے والی چمک نے اسے اچانک ایک نامعلوم خطرے کا احساس دلایا، چنانچہ وہ تیزی سے مڑا، مگر اسی لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہن تیزی سے اندھیری غاروں میں اترتا چلا گیا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، اس کا احساس ابھی تک اس کے شعور میں موجود تھا۔ جولیا کو لوہے کا راڈ اٹھائے اپنے سر پر مارتے دیکھا تھا۔ اس نے شعوری طور پر سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر اس کے ذہن میں بھونچال سا پیدا ہو گیا۔ شاید اس کے سر پر دوسری ضرب لگائی گئی تھی اور پھر وہ اندھیری غاروں میں پوری طرح اترتا چلا گیا۔ ٹائیگر کے سر پر وار کرنے والی واقعی جولیا تھی۔ دوسری ضرب لگانے کے بعد اس نے راڈ ایک طرف پھینک دیا۔ اب میک اپ کا سامان لاؤ، میں اس کا میک اپ کروں گا، ٹائیگر کے بے ہوش ہوتے ہی رابرٹ نے تحکمانہ لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا یوں سر ہلاتی ہوئی واپس باتھ روم کی طرف مڑ گئی جیسے وہ پیدا ہی رابرٹ کا حکم ماننے کے لیے ہوئی ہو۔ رابرٹ نے دراصل بیٹھے بیٹھے ذہنی طور پر باتھ روم میں موجود جولیا کو حکم دیا تھا کہ وہ باہر نکل کر صوفے پر بیٹھے ہوئے اس اسپیشل سیکیورٹی افسر کو بے ہوش کر دے، اور یوں جولیا نے اس پر حملہ کر دیا۔ رابرٹ واپسی پر ٹائیگر کا میک اپ کر کے اڈے میں داخل ہونے کا پروگرام بنائے ہوئے تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہیں دفتر میں ہی یہ کارروائی کر گزرے، مگر جب ٹائیگر نے خود ہی ساتھ چلنے کی آفر کی تو جولیا کے عذر کے باوجود رابرٹ تیار ہو گیا تاکہ اطمینان سے کارروائی کر کے واپس آ جائے، اور اس کے بعد تو اس کا ارادہ بالکل ہی مستقل ہو گیا تھا۔ جب ٹائیگر نے ریڈ پاس کا ذکر کیا تھا، اس کا پروگرام یہی تھا کہ وہ ٹائیگر کے روپ میں اڈے میں رہے گا اور پھر جیسے ہی موقع ملے گا وہ طیارہ لے اڑے گا۔ اس لیے اس نے جولیا کو ہوٹل کی بجائے اپنے فلیٹ میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ جولیا نے باتھ روم سے میک اپ باکس لا کر رابرٹ کے سامنے رکھ دیا، اور رابرٹ نے میک اپ باکس کھول کر باقاعدہ میک اپ کرنا شروع کر دیا، جبکہ جولیا خاموشی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر بیٹھے بیٹھے وہ اٹھی اور اس نے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ ٹائیگر کے میک اپ میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے جولیا کو واپس باتھ روم میں جانے کا اشارہ کیا، اور جولیا کے اندر جانے کے بعد اس نے ٹائیگر کا لباس اتار کر خود پہنا اور اپنا لباس اتار کر ٹائیگر کو پہنا دیا۔ اس کے بعد اس نے جولیا کو باہر آنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے ٹائیگر کے چہرے پر اپنا میک اپ کرنے کے لیے جیسے ہی ایک محلول لگایا، وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ محلول لگتے ہی ٹائیگر کے منہ پر موجود میک اپ صاف ہونا شروع ہو گیا۔ ارے یہ تو میک اپ میں ہے، رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ جولیا بھی حیرت بھرے انداز میں ٹائیگر پر جھک گئی۔ رابرٹ نے تیزی سے میک اپ صاف کیا تو ٹائیگر کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اوہ، یہ تو ٹائیگر ہے، جولیا نے ٹائیگر کا اصل چہرہ دیکھتے ہی کہا۔ ٹائیگر کون؟ رابرٹ نے پوچھا۔ عمران کا ساتھی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ وہاں کیوں موجود تھا؟ کیا عمران کو مجھ پر شک ہو گیا ہے؟ رابرٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ لازماً یہی بات ہوگی، ورنہ عمران اسے کبھی وہاں نہ بھیجتا۔
اور عمران تو بے حد عیار آدمی ہے، اس نے ضرور کوئی چکر چلا رکھا ہوگا، جولیا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس طرح تو ٹائیگر کا میک اپ میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، کبھی تم پائلٹ کو قتل کرنے کے لیے کہتے ہو، کبھی ٹائیگر کو بے ہوش کرنے کا، جولیا نے پوچھا۔ میں وہ طیارہ اغوا کرنا چاہتا ہوں، F-11، رابرٹ نے جولیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ٹائیگر کے میک اپ میں اسے کیسے اغوا کرو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کے پاس ریڈ پاس ہے، اس پاس سے فائدہ اٹھا کر میں تمہیں اپنے ساتھ واپس اڈے پر لے جاؤں گا، اور پھر وہ طیارہ ہم لے اڑیں گے۔ تمہاری وجہ سے سیکرٹ سروس کو بھی علم ہو گیا تو وہ اعتراض نہیں کرے گی، رابرٹ نے کہا۔ لیکن میں تمہارا ساتھ کیوں دوں گی؟ میں تو خود سیکرٹ سروس کی کارکن ہوں، جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، یہ میرا حکم ہے، رابرٹ نے زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جولیا نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اور کیسے نہ بھرتی، وہ تو ذہنی طور پر رابرٹ کی غلام بنا دی گئی تھی۔ تو بولو ہمیں کیا کرنا چاہیے، رابرٹ نے کہا۔ اس ٹائیگر کو یہیں ڈال دو اور خود اس کے میک اپ میں ایئر بیس چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اگر عمران تم سے رابطہ قائم کرے تو تم ٹائیگر کے نام اور اس کے اصل لہجے میں بات کرنا، اور پھر جیسے ہی موقع ملے گا طیارہ لے اڑیں گے، جولیا نے کہا۔ مگر ٹائیگر کا اصل لہجہ مجھے معلوم نہیں ہے، رابرٹ نے کہا۔ میں سنا دیتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ٹائیگر کے اصل لہجے کی نقل کر کے رابرٹ کو بتائی۔ رابرٹ نے جواب میں اس لہجے میں بات کی، اور چند لمحوں کی مشق کے بعد جولیا نے اسے کامیاب قرار دے دیا۔ کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے، رابرٹ نے کہا۔ اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی، ظاہر ہے تم اچانک غائب ہو جاؤ گے اور عمران چونک پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ ٹائیگر پر اپنا میک اپ کر دو اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر یہیں فلیٹ میں ڈال دو، میں بھی یہیں رہتی ہوں، میں عمران کو سنبھال لوں گی، تم طیارہ اغوا کر کے نکل جانا، جولیا نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، رابرٹ نے کہا، کیونکہ وہ جولیا کو اس مرحلے پر اپنے سے دور نہ رکھ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ پیدا ہوتے ہی جولیا کا ذہن اس کی ٹرانس سے آزاد ہو جائے گا، اور اس صورت میں وہ سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، پھر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر غسل خانے میں ڈال دیتے ہیں اور ہم دونوں واپس اڈے پر چلے جاتے ہیں۔ میری عدم موجودگی میں یہاں کوئی نہیں آئے گا، اگر وہاں اڈے میں دیر بھی ہو گئی اور اگر عمران نے تمہاری معرفت مجھ سے بات کی تو میں تمہارے متعلق کوئی بہانہ کر دوں گی، جولیا نے فوراً ہی کہا۔ اوکے، رابرٹ نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس کے ہاتھ پیر اس انداز میں باندھو کہ یہ کسی طرح نہ کھول سکے، اور منہ میں رومال ڈال کر منہ بھی کس کر باندھ دو، رابرٹ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا کو حکم دیا، اور جولیا اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں میں ہی اس نے ٹائیگر کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے بڑے ماہرانہ انداز میں باندھ دیے۔ پیر باندھنے کے بعد اس نے اس کا منہ بھی باندھ دیا۔ رابرٹ نے رسیوں اور گانٹھوں کا خود معائنہ کیا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے ٹائیگر کو گھسیٹ کر غسل خانے میں ڈالا، اور غسل خانے کا دروازہ بند کر کے اس نے جولیا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ دونوں فلیٹ کا دروازہ بند کر کے واپس کار میں آ بیٹھے، اور رابرٹ کے حکم پر جولیا نے کار کا رخ دوبارہ ایئر بیس کی طرف کر دیا۔ اس بار رابرٹ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ٹائیگر کے میک اپ میں موجود تھا۔ اب وہ ٹائیگر کے لباس سے اس کی چیزیں نکال نکال کر چیک کر رہا تھا تاکہ وہاں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے، جبکہ جولیا خاموش بیٹھی کار کو ایئر بیس کی طرف دوڑائے لیے چلی جا رہی تھی۔ ٹائیگر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو غسل خانے کے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ اس کے ذہن میں فوراً بے ہوش ہونے سے قبل جولیا کا حملہ ابھر آیا۔ وہ ذہنی طور پر پریشان ہو گیا کیونکہ جولیا کے اس انداز کا کسی طرح بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ آخر جولیا نے اس پر اس طرح کیوں حملہ کیا، اور پھر اب اس کے ہاتھ پیر اور منہ کی بندش اور اس کا اس طرح غسل خانے میں پڑے ہونے سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ جولیا کسی خاص چکر میں ہے۔ غسل خانے میں لٹکے ہوئے زنانے لباس سے وہ فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ غسل خانہ جولیا کے فلیٹ کا ہے، مگر پھر اسے یوں کیوں بے ہوش کر کے باندھا گیا ہے۔ اب دو ہی صورتیں تھیں کہ جولیا سیکرٹ سروس اور پاک ایشیا سے غداری کر رہی ہے، یا پھر وہ X2 کے کسی خاص منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کا کیا جواز تھا؟ یہ تو درست تھا کہ جولیا اسے اس میک اپ میں نہ پہچانتی تھی، لیکن X2 کو تو معلوم تھا کہ وہ اس روپ میں وہاں ایئر بیس پر موجود ہے۔ بات کسی طور پر بھی نہ بن رہی تھی۔ دروازے سے باہر سکوت طاری تھا، اس لیے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ جولیا اور رابرٹ فلیٹ سے جا چکے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے کی کوشش کی، لیکن بندشیں کچھ اس ماہرانہ انداز میں باندھی گئی تھیں کہ وہ کسی طرح کھل ہی نہ رہی تھیں۔
ٹائیگر نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر اس کی نظریں ایک پائپ پر جم گئیں جو فرش سے بیسن کی طرف جا رہا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے لوہے کی مخصوص گرپیں لگی ہوئی تھیں۔ ان گرپوں کا ایک کنارہ ٹیڑھا تھا اور اس کا اوپر کا سرا قدرے باریک تھا۔ ٹائیگر گھسٹتا ہوا اس پائپ کے پاس پہنچا اور اس نے پائپ کی طرف پشت کر کے اپنے ہاتھوں کو ان گرپوں کی طرف کیا اور پھر اس نے دونوں کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی کو اس گرپ کے باریک کنارے پر تیزی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کے ہاتھ صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے زخمی ہوئے، مگر پھر اندازہ درست ہو گیا تو رسی تیزی سے رگڑ کھانے لگی۔ ٹائیگر نے بڑی مستقل مزاجی سے رسی کو گرپ کے باریک کنارے پر تیزی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر چند منٹ بعد اس کے ہاتھوں کو اچانک جھٹکا لگا اور رسیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، شاید رسی کٹ گئی تھی۔ ٹائیگر نے انگلیاں موڑ کر تیزی سے بندش کو ٹٹولا اور پھر یہ محسوس کر کے اسے بے پناہ خوشی ہوئی کہ واقعی رسی کا ایک چکر کٹ گیا تھا۔ اب بندش کھولنا کوئی مسئلہ نہ رہا تھا، اس لیے چند ہی لمحوں میں ٹائیگر کے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی ٹائیگر نے تیزی سے منہ پر بندھا ہوا رومال کھولا اور پھر منہ کے اندر دبا ہوا رومال باہر اگل دیا۔ اس نے چند لمحے طویل سانس لیے اور پھر پیروں میں بندھی ہوئی رسیاں کھولنے لگا۔ رسیاں کھول کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھوں کے کناروں سے گریپ کی رگڑ سے کئی جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے بیسن میں لگی ہوئی پانی کی ٹونٹی کھولی اور پھر ان زخموں پر پانی بہانے لگا۔ اس طرح خون بہنا بند ہو گیا، لیکن اس نے آئینے میں اپنی اصل شکل کو ضرور دیکھا تھا۔ ٹونٹی بند کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ باہر سے لاک نہ تھا، اس لیے ناپ گھماتے ہی دروازہ کھل گیا اور دروازے سے باہر نکل کر ٹائیگر جولیا کے فلیٹ کے اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے عمران کے فلیٹ کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں رابطہ قائم ہو گیا۔ کس کی زبان میں خارش ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے عمران کے چہکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، جولیا کے فلیٹ سے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیں؟ تم جولیا کے فلیٹ میں کیسے پہنچ گئے؟ تنویر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کرنے سے بھی نہ چوکے گا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، مس جولیا نے مجھے لوہے کا راڈ مار کر بے ہوش کر دیا اور پھر میرے ہاتھ اور پیر باندھ کر غسل خانے میں بند کر دیا۔ اب ہوش میں آ کر میں نے بڑی جدوجہد کے بعد ہاتھوں کی رسیاں کھولی ہیں اور آپ کو فون کر رہا ہوں۔ ٹائیگر نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ عمران کا لہجہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر اس نے جولیا اور رابرٹ کے F11 شعبے سے واپس اس کے دفتر پہنچنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اوہ، مگر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا کیسے غداری کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہو سکتا ہے جناب، وہ X2 کے کسی خاص منصوبے پر عمل کر رہی ہو، لیکن میرا میک اپ بھی صاف کر دیا گیا ہے اور مجھے اصل شکل میں غسل خانے میں بند کیا گیا تھا۔ اس طرح تو مس جولیا کی یہ حرکت مزید حیرت انگیز ہے۔ مجھے بہرحال وہ جانتی ہیں کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اس کے علاوہ جناب، کمرے کی میز پر میک اپ باکس بھی موجود تھے۔ ٹائیگر نے سامنے پڑی ہوئی میز پر موجود میک اپ باکس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اب باکس پر جمی تھیں۔ اس سے پہلے جلدی میں اس نے اسے چیک ہی نہ کیا تھا۔ اوہ، یہ سب کچھ تو انتہائی خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جولیا رابرٹ کے ساتھ مل کر کسی خاص منصوبے پر کام کر رہی ہے، جو ظاہر ہے پاکیشیا کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ X2 کا اگر کوئی منصوبہ ہوتا تو یقیناً مجھے اس کا علم ہوتا۔ بہرحال میں چیک کرتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی دیر بے ہوش رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، جب میں فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو میری اچانک نظر رسٹ واچ پر پڑی تھی۔ اس لحاظ سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، ٹائیگر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے واپس اپنے ہوٹل چلے جاؤ، اب مجھے خود ایکشن میں آنا ہوگا، دوسری طرف سے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر وہ فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند تھا، اسی لیے ٹائیگر ملحقہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پھر وہ چوکھٹ پار کر کے باہر اتر گیا۔ اس نے کھڑکی دوبارہ باہر سے ہاتھ بڑھا کر بند کی اور ڈھیلے قدم اٹھاتا فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اسے جولیا کی غداری کا یقین آ گیا تھا اور ذہنی طور پر اسے بے پناہ صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ وہ کم از کم جولیا سے اس قسم کی غداری کا کبھی تصور بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن بہرحال حقائق اپنی جگہ پر تھے۔
جولیا کی کار جیسے ہی ایئر بیس کے مرکزی گیٹ پر پہنچی، رابرٹ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا اندر دفتر میں چلا گیا۔ اس نے سیکیورٹی پاس بک سے ایک پاس نکالا اور اس پر جولیا کے اندراجات کرنے کے بعد اس نے خود بطور ٹائیگر اس پر دستخط کر دیے۔ واپسی کے وقت اس نے ٹائیگر کو خاص طور پر دستخط کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی جھجک کے دستخط کیے اور ساتھ ہی ٹائیگر کی طرح اس نے ریڈ پاس کا مخفف RD بھی لکھ دیا۔ یہ پاس لو اور باہر گیٹ پر موجود مس جولیا کو اندر لے آؤ، رابرٹ نے ٹائیگر کے لہجے میں سیکیورٹی آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیکیورٹی آفیسر سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ ظاہر ہے ریڈ پاس آفیسر کے سامنے وہ کچھ بھی نہ بول سکتا تھا، اور پھر رابرٹ بڑے مطمئن انداز میں ٹہلتا ہوا بڑے دفتر سے گزر کر اندرونی گیٹ کراس کر کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے ٹائیگر کو اس طرح علیحدہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ رابرٹ اور جولیا کو ایک اور راستے سے گزارا گیا تھا۔ رابرٹ اسی راستے سے اندر داخل ہوا، اور یہ راستہ ایسا تھا جہاں کوئی سائنسی چیکنگ نہ تھی، صرف سیکیورٹی گارڈ موجود تھے، اور ظاہر ہے سیکیورٹی گارڈ ظاہری شکل ہی دیکھ سکتے تھے، میک اپ تو چیک نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے رابرٹ بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا اندرونی گیٹ کراس کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں جولیا کو تمام چیکنگ مراحل سے گزر کر پہنچنا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا وہاں پہنچ گئی۔ رابرٹ نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کار لانے کا اشارہ کیا، اور پھر کار آنے کے بعد جولیا سمیت اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو اپنے دفتر چلنے کا کہا۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد کار ٹائیگر کے دفتر کے سامنے جا کر رک گئی۔ رابرٹ نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جولیا سمیت ٹائیگر کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے جولیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹائیگر کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز کی درازیں کھول کر ان میں موجود سامان چیک کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دراز سے ٹیلی فون ڈائری باہر نکالی اور اس میں لگے ہوئے ایئر بیس کے مختلف شعبوں کے فون نمبر دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک ڈائری کی ورق گردانی کرنے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایئر کموڈور راشد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایئر کموڈور کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل سیکیورٹی آفیسر وقار بول رہا ہوں، ریڈ پاس ہولڈر، رابرٹ نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے۔ اس بار ایئر کموڈور کا لہجہ نرم تھا۔ ظاہر ہے ریڈ پاس ہولڈر کا مطلب وہ خود بھی بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ F-11 طیارہ جو پریکٹس پرواز پر گیا تھا واپس آ گیا ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ یس، ابھی ابھی پہنچا ہے۔ کیوں؟ ایئر کموڈور نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے دوبارہ پرواز کے لیے تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ رابرٹ نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، مگر اس کی دوبارہ پرواز کا شیڈول طے نہیں ہوا، ایئر کموڈور نے جواب دیا۔ سنیے، میں بحیثیت ریڈ پاس ہولڈر آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ طیارے کو دوبارہ پرواز کے لیے تیار کیجیے۔ میں مس جولیا سمیت آپ کے شعبے میں پہنچ رہا ہوں۔ میرے ذمے مس جولیا کو اس طیارے میں پرواز کرانے اور سیر کرانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ میں اور مس جولیا طیارے میں پرواز کریں گے، سمجھے؟ رابرٹ نے اس بار تحکمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ مگر اس کے لیے ایئر وائس مارشل صاحب کی خصوصی اجازت ضروری ہے۔ شیڈول یا مخصوص اجازت کے بغیر طیارہ پرواز نہیں کر سکتا، ایئر کموڈور نے جواب دیا۔ آپ فون پر ایئر مارشل سے بات کر لیجئے۔ بہرحال ہمارے آنے تک طیارہ پرواز کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، رابرٹ نے کہا اور ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا، اور پھر اس نے تیزی سے دوبارہ نمبر ملانے شروع کر دیے۔ یس، PA2 ایئر مارشل، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اسپیشل سیکیورٹی آفیسر وقار، ریڈ پاس ہولڈر سپیکنگ، ایئر مارشل سے بات کراؤ، رابرٹ نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس، کیا بات ہے مسٹر وقار؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ سر، مس جولیا میرے پاس بیٹھی ہیں، یہ سیکرٹ سروس کی رکن ہیں۔ X2 نے حکم دیا ہے کہ ان کے کسی خاص منصوبے کے تحت میں انہیں F-11 طیارے میں پرواز کا موقع دوں اور خود ساتھ بیٹھوں۔ میں نے ایئر کموڈور صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ طیارہ تیار کریں، مگر وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں اجازت دیں، رابرٹ نے کہا، مگر لہجہ نرم ہی رکھا۔ ایئر کموڈور کو آپ کا حکم ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ریڈ کارڈ سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر ایشو کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ کو جانتے ہیں۔ بہرحال میں ایئر کموڈور کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کریں، دوسری طرف سے ایئر مارشل نے کہا، اور رابرٹ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تھینک یو سر، رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ جولیا، اب شاید کام بن جائے۔ بہرحال
तैयार रहना, हमें जान पर खेल कर ये त्यारा ले जाना है, चाहे इसके लिए पूरे एयरबेस को ही क्यों ना तबाह करना पड़े। रॉबर्ट ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा और जूलिया ने बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए बाहर खड़ी हुई जीप में बैठे और रॉबर्ट ने ड्राइवर को F11 शोबे में चलने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए जीप आगे बढ़ा दी और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो पहली चेकिंग पोस्ट क्रॉस कर चुके थे और ठीक 15वें मिनट में वो एयर कमोडोर के दफ्तर में दाखिल हुए। आइए जनाब, मुझे एयर मार्शल साहब ने हिदायत दे दी हैं। तैयारा परवाज़ के लिए तैयार है, पायलट उसमें सवार हो चुका है। इस बार एयर कमोडोर ने बाकायदा उठकर उनका इस्तकबाल करते हुए कहा, ठीक है आइए। रॉबर्ट ने सर हिलाते हुए कहा। वो अब मज़ीद वक्त ज़ाया ना करना चाहता था और फिर एयर कमोडोर के साथ चलते हुए वो मखसूस रनवे के किनारे पर पहुंच गए जहां F11 तैयारा परवाज़ के लिए तैयार खड़ा था। एयर कमोडोर ने से हेलो हेलो करके रॉबर्ट और जूलिया दोनों तैयारे में सवार हो गए। पायलट ने भी सर हिलाकर उनको सलाम किया। रॉबर्ट ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले इस बात को चेक किया कि इस तैयारे में डिचार्जिंग टेक्नोलॉजी वाला आला मौजूद है या नहीं, और जब उसकी नज़रों ने वो आला देख लिया तो उसे तसल्ली हो गई। फिर वो सेकंड पायलट की सीट पर जाकर बैठ गया और जूलिया ने वही पुरानी सीट संभाल ली जिस पर वो पहले बैठी थी। पायलट ने तैयारे के इंजन स्टार्ट किए और फिर तैयारा रनवे पर दौड़ता हुआ चंद लम्हों बाद ही हवा में प्रवास कर गया और रॉबर्ट का दिल चाहने लगा कि वो उठकर नाचना शुरू कर दे। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो अपने आप को जब्त किए बैठा रहा। अलबत्ता उसने ज़हनी तौर पर जूलिया को पायलट के कत्ल का हुक्म दे दिया और जूलिया उसका हुक्म मिलते ही तेज़ी से अपनी सीट से उठी और बड़े जारहाना अंदाज में पायलट की तरफ बढ़ने लगी। पायलट की चूंकि जूलिया की तरफ पुश्त थी, इसलिए वो जूलिया के रूप में आने वाली मौत से यकसर बेखबर था। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि उसे टाइगर का फ़ोन मिला और टाइगर के मुंह से जूलिया की कारकर्दगी सुनकर इमरान को एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे उसका जहन जामद हो गया हो। वो तसव्वुर भी ना कर सकता था कि जूलिया कभी पाकेशिया से गद्दारी भी कर सकती है। हालांकि जूलिया एक गैर मुल्की लड़की थी, लेकिन इमरान को अपने इंतखाब पर मुकम्मल एतमाद था। मगर अब जूलिया ने उसके एतमाद को इस तरह ठेस पहुँचाई थी कि वो बुत बना रह गया था। दूसरे लम्हे उसने कंधे झटके और फिर तेज़ी से क्रैडल पर हाथ मारकर उसने एयर मार्शल के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। पीए टू एयर मार्शल। दूसरी तरफ से एयर मार्शल के पीए की आवाज़ सुनाई दी। X2, एयर मार्शल से बात कराओ। इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, पीए ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और चंद लम्हों बाद एयर मार्शल की आवाज़ उभरी। यस, एयर मार्शल बोल रहा हूँ। एयर मार्शल के लहजे में हैरत थी। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर वक़ार इस वक्त कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो आपकी रुकन मिस जूलिया को लेकर F11 तैयारे में परवाज़ करने वाला होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझसे कहा था कि X2 अपने किसी मंसूबे के तहत मिस जूलिया को, जो सीक्रेट सर्विस की रुकन है, तैयारे में परवाज़ कराना चाहते हैं। इस पर मैंने एयर कमोडोर को हिदायत कर दी थी। एयर मार्शल ने जवाब दिया। उन्हें फ़ौरन रोको, वो वक़ार के रूप में कोई और आदमी है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, ये क्या कह रहे हैं? एयर मार्शल घबरा गया। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वक्त ज़ाया ना करो, इमरान ने गुस्से से झल्लाए हुए अंदाज में कहा। बेहतर सर, एयर मार्शल ने जवाब दिया। और सुनो, मेरा आदमी अली इमरान वहाँ पहुँच रहा है। वो जैसे हिदायत दे वैसे करना, वो मेरा ख़ास आदमी है। कोड X2 होगा, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रखकर वो तेज़ी से उठकर फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, जैसे उसके पैरों में मशीन फिट हो गई हो। दूसरे लम्हे फ्लैट के नीचे खड़ी उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एयरबेस की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इमरान ने एक्सीलेटर पर अपने जिस्म का पूरा दबाव डाल रखा था, इसलिए कार की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि वो सड़क पर चलने की बजाय हवा में उड़ती हुई महसूस हो रही थी। इमरान बड़े माहिराना अंदाज में कार चला रहा था, लेकिन साथ ही उसने कार में लगा हुआ मखसूस ऑटोमेटिक हार्न भी ऑन कर दिया था। उसी हार्न की वजह से सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक खुद ब खुद काई की तरह छटती चली जा रही थी और इमरान को इस रफ्तार में कार चलाने में कोई दिक्कत पेश ना आ रही थी। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में वो एयरबेस पर पहुंच गया था। एयरबेस पर जैसे ही उसने कार रोकी, वो कार से निकल कर दौड़ता हुआ सिक्योरिटी रूम में पहुंचा। मेरा नाम अली इमरान है, मैंने एयर मार्शल से मिलना है, इमरान ने चीखते हुए वहां मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा। ओह ठीक है, आइए। एयर मार्शल साहब ने हिदायत दे दी हैं, वो खुद F11 शोबे की तरफ गए हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर इमरान उसके साथ दौड़ता हुआ एक जीप की तरफ बढ़ा
عمران نے جیپ میں موجود ڈرائیور کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف اچھالا اور خود اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ آفیسر نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر ڈرائیور ابھی فرش سے اٹھ کر چیخ ہی رہا تھا کہ عمران نے کچھ سنے بغیر جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ راستہ بتاتے چلو، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور آفیسر نے سہم کر راستہ بتانا شروع کر دیا۔ جیپ کو بھی عمران اسی طرح اڑائے لیے چلا جا رہا تھا جیسے وہ جیپ کی بجائے ہوائی جہاز اڑا رہا ہو، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ F11 شعبے کی پہلی چیکنگ پوسٹ کا لکڑی کا بیریئر توڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنے پیچھے سیٹیاں بجنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن اس نے جیپ کی رفتار آہستہ نہ کی، اور پھر آگے والی پوسٹوں کے بیریئرز کا بھی یہی حشر ہوا۔ کئی جیپیں اور موٹر سائیکل اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن عمران کی جیپ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آفیسر نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر اس کی جیپ ایک بہت بڑے رن وے کے قریب پہنچ گئی، جہاں اسے F11 طیارہ رن وے کی دوسری پٹی پر سے فضا میں اڑتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے ٹرمینل کی عمارت کے سامنے جیپ ایک جھٹکے سے روکی، اور پھر نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا ٹرمینل کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ٹرمینل کی عمارت میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ طیارے کے پائلٹ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی اٹینڈ ہی نہ کر رہا تھا۔ شاید ٹرانسمیٹر آف کر دیا گیا تھا۔ ایئر مارشل بھی وہاں موجود تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر سخت گھبراہٹ تھی۔ X2 عمران نے جاتے ہی ایئر مارشل سے مخاطب ہو کر کہا، ویسے وہ اسے شکل سے جانتا تھا۔ اوہ عمران صاحب، میں بھی چند لمحے پہلے پہنچا ہوں۔ طیارہ اس وقت پرواز کرنے ہی والا تھا۔ میں نے پائلٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت ٹرانسمیٹر ادھر سے آف کر دیا گیا۔ اب پائلٹ سے رابطے کی کوئی صورت نہیں؟ عمران نے چیخ کر پوچھا۔ نہیں جناب، ہم مخصوص فریکوینسی پر کوشش کر رہے ہیں، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ ہنگامی فائٹر طیاروں کو حکم دیجیے کہ اس طیارے کو گھیر لیں اور اسے ملک کی سرحد سے باہر نہ جانے دیں کسی بھی قیمت پر، عمران نے چیخ کر کہا، اور ایئر مارشل تیزی سے انٹرکام کی طرف لپکا، اور پھر اس کے ہدایت دیتے ہی دوسرے لمحے 12 جدید ترین فائٹر طیارے فضا میں بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ہیلو ہیلو پائلٹ F11 ٹو ہیلو، ایک آپریٹر نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ اب تمہارا پائلٹ سے بات کرنا فضول ہے، اب تم طیارہ نہیں روک سکتے، اور سنو، اپنے فائٹر طیارے واپس منگوا لو، ورنہ میں ایک لمحے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے رابرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید مخصوص فریکوینسی کا رابطہ مل گیا تھا۔ جولیا کہاں ہے رابرٹ؟ میری اس سے بات کراؤ، میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے آگے بڑھ کر زور سے چیختے ہوئے کہا۔ میں جولیا بول رہی ہوں، اب تمہارا کچھ کہنا بیکار ہے، ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسرے لمحے جولیا کی طنزیہ آواز ٹرانسمیٹر پر گونجی، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا الٹ گئی ہو۔ طیارہ واپس لے آؤ ورنہ ہم اسے تباہ کر دیں گے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، یہ تمہارے بس سے باہر ہے، دوسری طرف سے اس بار رابرٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاید رابرٹ نے دانستہ یہ رابطہ ختم کر دیا تھا۔ ہیلو لیڈر، ہنگامی اسکواڈ، F11 ہماری رینج سے باہر ہو چکا ہے، ہم اسے نہیں گھیر سکتے، اوور۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک اور آواز ابھری، واپس آ جاؤ، اور کیا کیا جا سکتا ہے، اوور، ایئر مارشل نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ طیارہ ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی والا تو نہیں تھا؟ اچانک عمران نے گھوم کر ایئر مارشل سے پوچھا۔ وہی تھا، ایئر مارشل نے مایوس سے لہجے میں کہا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جولیا کی غداری نے پاک ایشیا کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اور عمران بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ F11 طیارہ جس میں رابرٹ اور جولیا سوار تھے کا پائلٹ گروپ کیپٹن شامی تھا۔ وہ ہنگامی ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک ایئر کموڈور نے اسے طیارے کو پرواز میں لے جانے کا حکم دے دیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ پرواز سیکرٹ سروس کی ایک لیڈی رکن کو سیر کرانے کے لیے کی جا رہی ہے، تو وہ دل ہی دل میں بے حد حیران ہوا، لیکن حکم بہرحال حکم ہوتا ہے، اس لیے اس نے طیارے کی پائلٹ سیٹ سنبھال لی، اور پھر ایک سیکیورٹی آفیسر اور ایک غیر ملکی لڑکی طیارے میں سوار ہوئی۔ ایئر کموڈور چونکہ بذات خود انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے شامی خاموش رہا۔ ٹرمینل سے کاشل ملنے پر اس نے طیارہ سٹارٹ کیا، اور پھر جیسے ہی اس نے طیارہ رن وے کی پٹی سے اوپر اٹھایا، اچانک اس کی گردن پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ ضرب اتنی قوت سے لگی تھی کہ اس کے ذہن پر اندھیرے سے چھاتے چلے گئے، اور پھر جب یہ اندھیرا دور ہوا تو اس کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی۔ اب تمہارا پائلٹ سے بات کرنا فضول ہے، اب تم طیارہ نہیں روک سکتے، اور سنو، اپنے طیارے واپس منگوا لو، ورنہ میں ایک لمحے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ یہ آواز سنتے ہی شامی نے آنکھوں کو ذرا سا کھولا۔ اس نے رابرٹ کو پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔
یہ سیکیورٹی آفیسر طیارے کو بڑے ماہرانہ انداز میں کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ اس کا ڈبل کنٹرول آٹومیٹک تھا۔ اس لیے شامی سمجھ گیا کہ اس کے بے ہوش ہوتے ہی کنٹرول خود بخود سیکنڈ سیٹ کی طرف شفٹ ہو گیا ہوگا۔ شامی چونکہ بیلٹ میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بدستور اپنی سیٹ پر بندھا ہوا بیٹھا رہا۔ البتہ اس نے اپنی گردن اسی طرح ٹیڑھی رکھی، کیونکہ اس سیکیورٹی آفیسر یا اس عورت کو شاید اس کے اتنی جلدی ہوش میں آنے کا یقین نہ تھا، اس لیے وہ مطمئن بیٹھے تھے۔ اب یہ بات دوسری تھی کہ اس کے سر پر چونکہ پہنے ہوئے مخصوص ہیلمٹ میں آکسیجن موجود تھی، تاکہ اگر پائلٹ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو ہیلمٹ میں موجود گیس کی سپلائی فوراً بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے اسے فوراً ہی ہوش آ گیا تھا۔ اس پر وار بھی گردن کی سائیڈ پر سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہی حصہ ننگا تھا، باقی سر اور چہرے پر تو ہیلمٹ چڑھا ہوا تھا۔ البتہ آنکھوں کی جگہ خالی تھی، کیونکہ جھٹکا لگنے سے اس کا آئی شیڈ اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ جولیا کہاں ہے رابرٹ؟ اس سے میری بات کراؤ، میں عمران بول رہا ہوں۔ اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں، اب تمہارا کچھ کہنا بیکار ہے، ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اچانک شامی کی پشت پر کھڑی ہوئی لڑکی نے جھک کر تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے شامی نے آہستگی سے اپنا پیر ذرا سا آگے بڑھا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب ان دونوں کی توجہ اس طرف نہ ہوگی۔ پیارا واپس لے آؤ ورنہ ہم اسے تباہ کر دیں گے، وہی پہلے والی آواز سنائی دی۔ آواز میں بے پناہ جھنجھلاہٹ تھی۔ شٹ اپ، اب یہ تمہارے بس سے باہر ہے، سیکیورٹی آفیسر نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک بٹن دبا دیا جس سے مخصوص فریکوینسی کا رابطہ ختم ہو گیا۔ مگر اسی لمحے شامی نے بھی اپنا پیر اور آگے بڑھا دیا، اور اب اس کا پیر ایک مخصوص بٹن کے اوپر پہنچ گیا۔ وہ طیارے کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں، اچانک لڑکی نے کہا۔ نہیں، ہمارا طیارہ ان کی رینج سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ F-11 طیارہ ہے، انتہائی جدید ترین طیارہ، اسے کون مار سکتا ہے؟ سیکیورٹی آفیسر جو اپنا نام رابرٹ بتا رہا تھا نے جواب دیا، اور اسی لمحے شامی نے بٹن پر اپنے پیر کو زوردار جھٹکے سے مارا۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز ابھری اور شامی اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ طیارے کو ایک جھٹکا لگا، لیکن اب کنٹرول شامی کے پاس پہنچ گیا تھا، اور کنٹرول کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹ کے تین اطراف میں بلٹ پروف شیشے کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور اب شامی ان دونوں کی زد سے باہر ہو گیا تھا۔ دیواریں درمیان میں آتے ہی رابرٹ تیزی سے اچھلا اور اس نے کنٹرول واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے آٹومیٹک کنٹرول والا بٹن ہی آف کر دیا۔ اب کنٹرول سیکنڈ سیٹ پر شفٹ نہ ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جولیا کی چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ میں اس طیارے کو تباہ کر دوں گا۔ رابرٹ اچھل کر سیٹ سے باہر نکلا اور پھر تیزی سے نیویگیٹر سیکشن کی طرف دوڑا۔ شامی اس کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے ایک ہینڈل کھینچ لیا اور وہ سیکشن بھی طیارے کی دیوار کے اندر غائب ہو گیا۔ اب اس کی مدد سے طیارہ تباہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ تمہاری کوشش فضول ہے مسٹر رابرٹ، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، شامی نے ایک اور بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز طیارے میں گونج اٹھی۔ میں تباہ کر دوں گا، میں پورے طیارے کو اڑا دوں گا۔ رابرٹ نے بے اختیار بلٹ پروف شیشے کی دیواروں پر جلاہٹ آمیز انداز میں مکے مارنے شروع کر دیے، جیسے وہ مکوں کی مدد سے اس مضبوط ترین دیوار کو توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے یہ بچگانہ حرکت تھی۔ شامی کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے ٹرمینل سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو ہیلو گروپ کیپٹن شامی اسپیکنگ فرام F-11 ٹو اوور۔ شامی نے طیارے کو واپس رن وے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ٹرمینل اٹینڈنگ شامی، تم کس پوزیشن میں ہو؟ وہ ہائی جیکر اوور۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر آٹومیٹک آکسیجن سسٹم کی وجہ سے میں فوراً ہی ہوش میں آ گیا۔ اب میں نے طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سیٹ کور سسٹم آن کر لیا ہے۔ اب یہ ہائی جیکر میرا اور طیارے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں طیارے کو واپس اتار رہا ہوں۔ اوور، شامی نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ شامی، یو آر گریٹ۔ فوراً طیارے کو واپس اتارو، تم نے پاک ایشیا کو بچا لیا ہے، تم فضائیہ کے سب سے بڑے اعزاز کے حقدار بن چکے ہو۔ اس بار دوسری طرف سے وائس ایئر مارشل کی آواز سنائی دی۔ ان کی آواز مسرت کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ تھینک یو سر، آپ بے فکر رہیں، طیارہ بحفاظت اتر جائے گا سر، اوور اینڈ آل، شامی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، کیونکہ وہ طیارے کو آٹومیٹک کنٹرول کی بجائے خود کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے وہ پوری احتیاط اور توجہ سے طیارے کو اتارنا چاہتا تھا۔ طیارہ تباہ ہوگا اور ہر قیمت پر تباہ ہوگا۔ اچانک رابرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن شامی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ طیارے کو رن وے پر اتارنے میں مصروف رہا۔ پھر اس نے بڑی مہارت سے طیارے کو رن وے پر اتارا
اور جیسے ہی طیارے کے پہیوں نے رن وے کو چھوا، شامی نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ بغیر آٹومیٹک کنٹرول کے اس تیز رفتار ترین طیارے کو رن وے پر اتارنا دنیا کا سب سے کٹھن کام تھا۔ ذرا سی اندازے کی غلطی کا نتیجہ پورے طیارے کی تباہی بن سکتا تھا، لیکن شامی کی پیشہ ورانہ مہارت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اس کٹھن ترین مرحلے سے کامیاب گزر آیا۔ اس نے طیارہ مخصوص جگہ پر روکا اور طیارے کا انجن آف کر کے وہ مڑا تاکہ ہائی جیکرز کو دیکھے، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوہ ہمالیہ اٹھا کر کسی نے اس کے سر پر دے مارا ہو۔ اب اس طیارے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، جلدی بتائیں، عمران نے وائس ایئر مارشل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مجبوری ہے عمران صاحب، اس کو کسی طور بھی نہیں روکا جا سکتا ورنہ دوسرے طیارے بھی تباہ ہو جائیں گے، وائس ایئر مارشل نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ٹرمینل میں چند لمحوں کے لیے موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں کہ اچانک ایک آواز نے سکوت توڑا اور وہ سب یوں اچھلے جیسے کمرے میں بم پھٹ پڑا ہو۔ ہیلو ہیلو گروپ کیپٹن شامی اسپیکنگ فرام F-11 ٹو اوور۔ یہ آواز اغوا شدہ طیارے کے پائلٹ کی تھی اور ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ ٹرمینل اٹینڈنگ شامی، تم کس پوزیشن میں ہو؟ وہ ہائی جیکر اوور، ٹرانسمیٹر آپریٹر نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر آٹومیٹک آکسیجن سسٹم کی وجہ سے میں فوراً ہی ہوش میں آ گیا۔ میں نے طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سیٹ کور سسٹم آن کر لیا ہے۔ اب یہ ہائی جیکر میرا اور طیارے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں طیارے کو واپس اتار رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے پائلٹ کی مطمئن آواز ابھری۔ ویری گڈ شامی، یو آر گریٹ۔ فوراً طیارے کو واپس اتارو، تم نے پاک ایشیا کو بچا لیا ہے، تم فضائیہ کے سب سے بڑے اعزاز کے حقدار بن چکے ہو، اوور۔ ایئر وائس مارشل نے کہا۔ تھینک یو سر، آپ بے فکر رہیں، طیارہ بحفاظت زمین پر اتر آئے گا سر، اوور اینڈ آل، شامی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ ختم کر دیا۔ ٹرمینل میں موجود ہر شخص کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شامی نے حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے، انتہائی حیرت انگیز، ایئر وائس مارشل نے جذباتی انداز میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ طیارہ اغوا ہونے سے بچ نکلنے پر اسے بھی بے حد مسرت ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ جولیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاید پہلی بار پاک ایشیا کی تاریخ میں پہلی بار X2 یا اس کے کسی ممبر نے یہ غداری کی تھی، اور شاید اس کا خمیازہ X2 سمیت ساری ٹیم کو بھگتنا پڑے، کیونکہ پورا ملک X2 اور اس کی ٹیم پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ لیکن اب اس اعتماد کی دیواروں میں غداری کی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اب تو X2 سمیت ٹیم کے کسی ممبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ سچائی تھی، حقیقت تھی۔ ایئر وائس مارشل کی نظریں رن وے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب طیارہ نظر آنے لگا تھا اور پھر طیارے نے جیسے ہی چکر لگایا، ایئر وائس مارشل چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید الجھن نمایاں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ طیارے کا آٹومیٹک کنٹرول ختم ہو چکا ہے، ورنہ طیارہ اس طرح چکر نہ لگاتا۔ اب شامی خود اپنی مہارت سے اسے نیچے اتارے گا، اور اتنے بڑے اور تیز رفتار طیارے کو بغیر آٹومیٹک کنٹرول کے نیچے اتارنا مجھے تو ناممکن نظر آتا ہے، وائس ایئر مارشل نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران بھی چونک کر طیارے کو دیکھنے لگا۔ وائس ایئر مارشل کی بات درست تھی، طیارہ اب اترنے کے اینگل پر آ گیا تھا، اور پھر ٹرمینل میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا۔ ان سب کی نظریں طیارے پر یوں جمی ہوئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ طیارہ انتہائی تیز رفتاری سے جھکتا ہوا نیچے آتا چلا گیا، اور پھر اس کے ٹائر کھلے اور دوسرے لمحے وہ رن وے پر اتر گیا۔ شامی نے حیرت انگیز مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ ہرے شامی زندہ باد، ہرے شامی زندہ باد، شامی نے دوسری بار ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، وائس ایئر مارشل نے بچوں کی طرح نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ واقعی مسٹر شامی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں، عمران نے بھی دلی طور پر شامی کی مہارت کو داد دیتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاک ایشیا فخر کر سکتا ہے، وطن کے جیالے، وائس ایئر مارشل نے مسرت سے پر لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ مسٹر عمران، آخر X2 نے اس غیر ملکی لڑکی کو اپنی ٹیم میں کیوں شامل کر رکھا ہے؟ اچانک وائس ایئر مارشل نے وہ سوال کر ہی دیا جس کا خدشہ کافی دیر سے عمران کو تھا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جولیا سیکرٹ سروس کی رکن ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے فون پر کسی نے بتایا تھا، شاید X2 نے خود، وائس ایئر مارشل نے سوچتے ہوئے کہا۔ سوری، X2 نے آپ کے ساتھ فون پر ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے میرے سامنے فون کیا تھا، البتہ یہ بات اس غدار رابرٹ نے کی ہے۔
جو وقار کے میک اپ میں ہے۔ عمران نے جواب دیا، او ہاں واقعی، مگر ایکس 2 نے انہیں پاس جاری کیے تھے۔ وائس ایئر مارشل نے کہا، پاس جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے طیارہ ٹرمینل کی عمارت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وائس ایئر مارشل نے ان ہائی جیکرز کو گرفتار کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کو فون کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز گونجی۔ شامی اسپیکنگ، طیارہ شدید خطرے میں ہے۔ ہائی جیکر رابرٹ ڈی چارجنگ مشین کے مین لیور اور مین پوائنٹ کو بیک وقت دبانے پر مصر ہے۔ وہ اس کی کارکردگی جانتا ہے۔ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اسے طیارہ نہ لے جانے دیا گیا تو وہ مین لیور اور مین پوائنٹ کو بیک وقت دبا کر الٹی ڈی چارجنگ کر دے گا۔ اوور، شامی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ او ویری بیڈ، اسے ڈی چارجنگ کے متعلق کیسے معلومات ملیں؟ اوور، وائس ایئر مارشل نے چیختے ہوئے کہا، اس سے بات کریں پلیز، بات کریں ورنہ۔ اوور، شامی نے ڈوبتے اور انتہائی گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، بات کراؤ۔ اوور، ایئر مارشل نے خوفزدہ انداز میں کہا، میں رابرٹ بول رہا ہوں، تمہارا طیارہ تو ایک طرف، پورا ایئر بیس اس وقت میرے کنٹرول میں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اینٹی ڈی چارجنگ ہوتے ہی طیارہ تو ایک طرف، پورا ایئر بیس تہس نہس ہو جائے گا۔ ہمیں طیارے سمیت جانے دو۔ اس طرح تم باقی F-11 طیاروں سمیت پورے ایئر بیس کو بچا سکتے ہو۔ میں صرف 10 تک گنوں گا۔ اوور، رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا، اسے باتوں میں لگاؤ، میں جا رہا ہوں۔ عمران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور پھر تیزی سے ٹرمینل کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ مسٹر رابرٹ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے رقم لے لیں اور طیارہ چھوڑ دیں؟ ہم آپ کو مکمل حفاظت کا حلف دینے پر تیار ہیں۔ وائس ایئر مارشل نے صلح کن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے، صرف یہ طیارہ چاہیے، سمجھے؟ میں یہ طیارہ ہر قیمت پر لے جاؤں گا ورنہ سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ بولو۔ اوور، آخر تم یہ طیارہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ ایسا طیارہ تو تم اکریمیا سے بھی اغوا کر سکتے ہو۔ اوور، وائس ایئر مارشل اسے باتوں میں لگا کر وقت گزارنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے عمران کو زمین پر تیزی سے رینگتے ہوئے طیارے کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ عمران زمین پر رینگ رہا تھا تاکہ طیارے میں موجود رابرٹ یا جولیا کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ طیارے کی بلندی چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ زمین پر رینگنے کی وجہ سے اس پر رابرٹ اور جولیا کی نگاہیں نہ پڑیں گی۔ بکواس نہ کرو، رن وے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دو۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جلدی کرو ورنہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ اوور، رابرٹ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ شاید اس وقت تک اس لیے رکا ہوا تھا کہ قانون کے مطابق طیارہ اترتے ہی رن وے پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں اور ان رکاوٹوں کو ہٹائے بغیر طیارہ پرواز نہ کر سکتا تھا۔ دیکھو رابرٹ، تم یہ طیارہ اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے، اس لیے ضد نہ کرو، تم جو چاہتے ہو تمہیں دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اوور، وائس ایئر مارشل نے نرم لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہی طیارہ چاہیے۔ اور سنو، اب میں گنتی شروع کر رہا ہوں، 1 2 3۔ اوور، 3 تک گننے کے بعد رابرٹ نے لائن کلیئر کی تاکہ وائس ایئر مارشل کا جواب سن سکے۔ ٹھہرو، گنتی بند کرو، میں رکاوٹیں دور کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ رکاوٹیں ہٹتے ہی تم طیارہ لے جانا۔ اور سنو، تم طیارہ خود چلا سکتے ہو۔ اوور، وائس ایئر مارشل نے کہا۔ اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں جو اب طیارے کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ ہاں، میں طیارہ خود چلا سکتا ہوں، کیوں؟ اوور، دوسری طرف سے رابرٹ نے کہا، تو پھر ہمارا پائلٹ باہر بھیج دو، تمہارے لیے تو یہ فضول ہے، تم تو اسے مار ڈالو گے، مگر ہمارے ملک کے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ اوور، وائس ایئر مارشل نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم رکاوٹیں ہٹاؤ، میں اسے باہر نکالتا ہوں۔ اوور، رابرٹ نے کہا، اوکے، میں حکم دے رہا ہوں۔ شکریہ، وائس ایئر مارشل نے کہا۔ اور سنو، اب میں مزید بات نہیں کروں گا، یا سب کچھ تباہ یا طیارہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کی لائٹ آف ہو گئی۔ رکاوٹوں کو آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دو۔ اب معاملہ X2 کے آدمی عمران پر ہے۔ اگر اس نے طیارہ بچا لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم ایک طیارے کی خاطر پورا ایئر بیس تباہ نہیں کر سکتے۔ ایئر وائس مارشل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود ڈھیلے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ شدید مایوسی کی بنا پر سیاہ پڑ گیا تھا۔ طیارہ واپس آ کر ایک بار پھر ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا، بالکل بے بس۔ عمران تیزی سے رینگتا ہوا طیارے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ طیارے کے نیچے پہنچتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اب اسے دیکھ لیے جانے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ دیو ہیکل طیارہ 2 منزلہ بلڈنگ کی طرح اونچا اور پھیلا ہوا تھا۔
اس میں اندر جانے کے تمام راستے بند تھے اور انہیں اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ اس لیے عمران سوچنے لگا کہ طیارے کے اندر کس طرح جائے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں رن وے پر پڑیں۔ رن وے سے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی تھیں۔ عمران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایئر وائس مارشل نے مجبور ہو کر طیارہ لے جانے کی اجازت دے دی ہوگی، مگر عمران بھلا یہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے ایک دیو ہیکل پہیے کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے اس نے اپنا پیر زور سے زمین پر مخصوص انداز میں مارا تو اس کے بوٹ کی ٹو سے ایک تیز چھری باہر نکل آئی اور عمران نے پوری قوت سے چھری والا پیر ٹیوب لیس ٹائر میں مارا اور پھر وہ مسلسل ٹائر پر چھری کے وار کرتا چلا گیا۔ گو اس کی ٹانگ کو زبردست جھٹکے لگ رہے تھے، مگر تیز اور مضبوط چھری آخر طیارے کے مضبوط ٹائر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی اور عمران نے زور سے پاؤں واپس کھینچا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے ٹائر سے ایک زوردار سیٹی کی آواز سے ہوا کسی آندھی کی طرح باہر نکلنے لگی اور عمران دوسرے ٹائر کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر دوسرا ٹائر بھی بیٹھتا چلا گیا۔ ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بعد وہ تیزی سے طیارے کی دم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دم سے ذرا آگے وہ خانے موجود تھے جن میں ایٹمی میزائل موجود تھے۔ عمران نے ان میں سے ایک خانے کے بیرونی بٹن کو مخصوص انداز میں دبایا تو خانہ کھل گیا اور ایٹمی میزائل نظر آنے لگا۔ چونکہ وہ میزائل باہر سے اندر فٹ کیے جاتے تھے، اس لیے ان خانوں کو باہر سے بھی مخصوص انداز میں کھولا جا سکتا تھا۔ عمران نے خانہ کھولتے ہی انتہائی مہارت اور بجلی کی سی تیزی سے اندر نصب میزائل کو کھولا اور اسے نیچے رکھ کر وہ کسی بندر کی طرح میزائل والے خانے کے اندر لگی ہوئی گرپوں کو پکڑ کر بازوؤں کے بل لٹکا اور پھر بازوؤں کے بل پر وہ اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ خانے کے اندر پہنچ کر اس نے ایک طرف سے نکلنے والی موٹی سی تاروں کے گچھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر زوردار جھٹکے دیے۔ تاریں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی گئیں۔ ان تاروں کے عقب میں اسے پیچ کسی ہوئی پلیٹ نظر آ گئی۔ اس نے ناخن میں لگے ہوئے تیز بلیڈ کا کونا پیچ کے اندر ڈالا اور جیسے ہی اس نے انگلی کو گھمایا پیچ کھلنا شروع ہو گیا۔ پلیٹ کے چاروں کناروں پر چار چار پیچ لگے ہوئے تھے۔ عمران کی انگلی انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہی تھی اور پیچ کھلتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس نے سارے پیچ کھول دیے اور پلیٹ کو ناخن کی مدد سے اکھاڑ کر اس نے بڑی احتیاط سے ایک گرپ کے ساتھ اس طرح پھنسا دیا کہ وہ گرنے نہ پائے۔ پلیٹ کے کھلتے ہی اتنا بڑا سوراخ ہو گیا جس سے عمران اندر داخل ہو سکتا تھا اور پھر عمران اس سوراخ میں داخل ہو گیا۔ یہ طیارے کے اندرونی نظام کا خانہ تھا۔ عمران اس سوراخ میں سے ہوتا ہوا اوپر رینگتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد اپنے اندازے کے مطابق وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک ہنگامی راستہ موجود تھا۔ اس راستے کے ذریعے طیارے کے اندر سے انجینئر اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے اس خانے میں داخل ہوتے تھے۔ گو اندر اندھیرا تھا لیکن پلیٹ والے سوراخ سے روشنی کی کچھ مقدار اندر آ رہی تھی اور اس روشنی سے اسے وہ ہنگامی راستہ بھی نظر آ گیا اور اس کا کنٹرول روم بھی۔ عمران نے بڑی احتیاط سے اس کنٹرول سسٹم کا لیور آن کیا اور راستے میں موجود فولادی پلیٹ تیزی سے سرکتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے عمران اچھل کر اوپر چڑھا۔ اب وہ طیارے کی دم میں بنے ہوئے آپریشن روم میں موجود تھا جس کا دروازہ اندرونی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے کے درمیان ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ عمران نے آنکھ اس شیشے سے لگا دی اور پھر اسے جہاز کا وہ حصہ نظر آ گیا جہاں جولیا اور رابرٹ موجود تھے۔ رابرٹ ڈی چارجنگ مشین پر کھڑا ہوا تھا جبکہ جولیا ایک طرف لوہے کی کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پائلٹ شامی شیشے کی دیواروں کے اندر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں جلدی ٹائروں میں ہوا بھرو ورنہ میں بٹن دبا دوں گا، رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس میں دیر لگے گی جناب، شامی نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دے سکتا ہوں، اس کے بعد میں بٹن آن کر دوں گا، رابرٹ نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جناب اگر آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں تو یہ کام جلدی ہو سکتا ہے، شامی نے کہا۔ نہیں اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے، تم ٹائروں کی ہوا نکال کر مجھے روکنا چاہتے ہو، اب تم اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے جب تک ٹائروں میں ہوا نہیں بھری جاتی، رابرٹ نے کہا۔ اسے باہر نکال دو رابرٹ اور پھر تم کنٹرول سنبھال لو، ڈی چارجنگ مشین میں سنبھال لوں گی، ورنہ اس نے کنٹرول میں گڑبڑ کرنی ہے، جولیا نے رابرٹ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ پھر تم باہر جاؤ، اور سنو اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں 1 سیکنڈ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا اور شامی نے سر ہلاتے ہوئے کنٹرول کے مختلف بٹن دبائے۔ بٹن دبتے ہی شیشے کی دیواریں غائب ہو گئیں اور جولیا اچھل کر بجلی کی سی تیزی سے شامی کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ جوڈو کے سے انداز میں اٹھا رکھا تھا
دیواریں ہٹتے ہی شامی پائلٹ سیٹ سے اٹھا، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے اور پھر وہ درمیانی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا بڑے جارحانہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ پائلٹ نے ایک ہاتھ سے دروازے کا کنٹرول پینل دبایا تو دروازہ کھل گیا اور آٹومیٹک سیڑھی باہر نکلتی چلی گئی۔ پائلٹ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی جولیا نے کنٹرول پینل آف کیا اور سیڑھی واپس آ کر دروازہ بند ہو گیا۔ عمران اگر چاہتا تو اسی وقت مداخلت کر سکتا تھا، لیکن وہ اس لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس وقت رابرٹ ڈی چارجنگ مشینری کے اوپر کھڑا تھا اور وہ ایک لمحے میں بٹن دبا کر سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شامی کے باہر جاتے ہی وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں گے اور اس مشین سے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت مداخلت سے نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ عمران کی عین توقع کے مطابق شامی کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہوتے ہی رابرٹ اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھا اور پھر کنٹرول پینل کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ جولیا واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جولیا کی چونکہ عمران کی طرف پشت تھی اور اس کی نظریں ڈی چارجنگ مشین پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے عمران نے بڑے محتاط انداز سے دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز بھی جہاز کے اندر اس طرح گونجی جیسے مشین چل پڑی ہو، اور رابرٹ اور جولیا دونوں چونک پڑے۔ اسی لمحے عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جولیا اسے مار ڈالو، رابرٹ نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور جولیا جارحانہ انداز میں عمران کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی معمولی سی چمک بھی نہ تھی۔ رابرٹ اچھل کر دوبارہ ڈی چارجنگ مشین کی طرف لپکا، مگر عمران بھلا اسے کس طرح واپس ڈی چارجنگ مشین تک پہنچنے دے سکتا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور جولیا کی سائیڈ سے ہوتا ہوا رابرٹ سے جا ٹکرایا۔ رابرٹ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے اور اسی لمحے جولیا کی لات پوری قوت سے عمران کی کن پٹی سے ٹکرائی اور عمران پلٹ کر ایک طرف لڑک گیا۔ رابرٹ نے عمران کے ہٹتے ہی اس پر چھلانگ لگائی، مگر عمران تیزی سے کروٹ بدل کر اپنے آپ کو بچا گیا، مگر اس بار بھی وہ جولیا کی بھرپور لات سے نہ بچ سکا۔ جولیا نے اس کی پسلی میں اتنی قوت سے لات ماری تھی کہ عمران کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے سن سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے رابرٹ نے بھی اس پر چھلانگ لگائی اور جولیا کی دوسری لات بھی عمران کے پہلو پر پڑی اور دوسری ضرب نے عمران کی بے حسی دور کر دی۔ اس نے تیزی سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اس کی لات جولیا کی پنڈلی پر پڑی اور جولیا چیختی ہوئی پشت کے بل فرش پر گری اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رابرٹ بھی نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھلا، مگر اس بار عمران نے اسے پہل کرنے کا موقع نہیں دیا اور اس نے بڑی پھرتی سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ رابرٹ نے جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، مگر عمران کو ڈاج دینا رابرٹ کے بس میں کہاں تھا۔ عمران فضا میں ہی رخ بدل گیا اور اس بار اس کی فلائنگ کک پوری قوت سے رابرٹ کے سینے پر پڑی اور رابرٹ بھیانک انداز میں چیختا ہوا طیارے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران فلائنگ کک لگاتے ہی کلا بازی کھا کر مڑا، مگر اس کے مڑتے ہی اسے خود بھی سینے پر جولیا کی فلائنگ کک کھانی پڑی۔ جولیا نے اتنی مہارت سے عمران کو فلائنگ کک ماری تھی کہ عمران جو فلائنگ کک لگا کر کلا بازی کھا رہا تھا، اس حالت میں بھی جولیا کی فلائنگ کک کی زد میں آ گیا تھا۔ جولیا کی فلائنگ کک کھا کر عمران پشت کے بل ہٹا اور اس بار اس کے ستارے گردش میں آ گئے، کیونکہ اس طرح گرنے کی وجہ سے وہ رابرٹ کی بھرپور گرفت میں آ گیا۔ رابرٹ نے اسے یوں دونوں بازوؤں کے حلقے میں جکڑ لیا تھا جیسے آکٹوپس کسی چیز کو گرفت میں لیتا ہے۔ عمران نے تیزی سے گھٹنا موڑا اور اس کی لات رابرٹ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکے سے اس نے رابرٹ کو اپنے سر کے اوپر سے اچھالا اور رابرٹ جھٹکا کھا کر سامنے سے عمران پر حملے کے لیے بڑھتی ہوئی جولیا سے ٹکرایا اور وہ دونوں فرش پر گر پڑے۔ نیچے گرتے ہی دونوں بجلی کی سی تیزی سے اٹھے۔ عمران نے بھی اسی لمحے ان پر حملہ کیا، مگر اس بار وہ جولیا سے ٹکرایا، کیونکہ رابرٹ حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر ادھر پہنچا جدھر ڈی چارجنگ مشین موجود تھی۔ عمران نے جولیا کو اٹھا کر ادھر پھینکنا چاہا، مگر جولیا جونک کی طرح عمران سے لپٹ گئی اور عمران باوجود کوشش کے اسے جھٹک نہ سکا۔ چھوڑ دو اسے ورنہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، رابرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ایک بار پھر ڈی چارجنگ مشین کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی جولیا خود بخود جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی ہوئی رابرٹ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی، جبکہ عمران بے بسی سے ہونٹ کاٹتا ہوا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، رابرٹ نے ایک بار پھر چلاتے ہوئے کہا اور عمران خاموشی سے مڑ گیا۔ دروازے کی طرف بڑھتے جاؤ، رابرٹ نے ایک بار پھر چلاتے ہوئے کہا اور عمران کسی معمول کی طرح دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اسے دروازے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دو، رابرٹ نے اس بار تحکمانہ انداز میں قریب کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا اور تیزی سے عمران کی طرف لپکی۔
عمران دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ جیتی ہوئی بازی ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی، لیکن عمران نے تو شکست کھانا سیکھا ہی نہ تھا، چنانچہ وہ دروازے سے ایک قدم پہلے ہی رک گیا، اور پھر جیسے ہی جولیا نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی، عمران بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور پلک جھپکنے میں جولیا رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اڑتی ہوئی ٹھیک رابرٹ سے جا ٹکرائی، جو عمران کو دور دیکھ کر مشین کے ساتھ مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اتنے فاصلے سے جولیا کو یوں قوت سے اچھال کر اس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، لیکن عمران سے ایسے کارنامے بعید نہ تھے۔ جولیا اور رابرٹ ٹکراتے ہی فرش پر گرے اور پھر ان کے اٹھنے سے پہلے عمران چھلانگ لگا کر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے انتہائی تیزی سے لات گھمائی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے رابرٹ کی کن پٹی پر پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کی گردن پر بھی کھڑی ہتھیلی کا وار کیا، مگر جولیا ان موقع پر تیزی سے اس کے جسم کو کراس کر کے وار سے بچ نکلی۔ البتہ رابرٹ عمران کی زد میں آ گیا تھا، اس لیے اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ جولیا نے عمران کے پیٹ میں لیٹے ہی لیٹے لات مارنے کی کوشش کی، مگر اس بار عمران نے ایک اور داؤ کھیلا۔ وہ تیزی سے گھما اور جولیا کی لات اس نے انتہائی مہارت سے دونوں ہاتھوں سے پکڑی، اور دوسرے لمحے جولیا چیختی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اسی لمحے عمران نے اچھل کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رابرٹ کے سینے پر گھٹنا مار دیا۔ یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ رابرٹ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا اور ایک دو لمحے تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جولیا دیوار سے ٹکرا کر اچھلی اور اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر عمران پر حملہ کرنا چاہا، مگر دوسرا لمحہ عمران کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ جولیا حملہ کرنے کے لیے مڑتے ہی یکلخت یوں ساکت ہو گئی جیسے چابی سے چلتے ہوئے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی۔ عمران، تم اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولیا کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، اور اب عمران کو جولیا کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی بھرپور چمک محسوس ہوئی۔ اب اداکاری کی ضرورت نہیں، تمہاری غداری نے ایکس 2 کا سر پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا ہے، عمران نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی جولیا کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ میری غداری اور ایکس 2 سے کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا کے چہرے پر حیرت کا سمندر بہنے لگا، اور عمران باوجود شدید غصے کے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اسے جولیا کے لہجے اور چہرے سے سچائی نظر آ رہی تھی۔ تم نے رابرٹ سے مل کر یہ طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب کہہ رہی ہو کیسی غداری؟ عمران نے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ رابرٹ سے مل کر؟ کہاں ہے رابرٹ؟ مگر میرا کیا تعلق طیارے کے اغوا سے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے رابرٹ کو تلاش کر رہی ہو۔ اسی لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ جولیا کی حالت رابرٹ کے بے ہوش ہوتے ہی بدل گئی تھی، اور اب عمران کو یقین ہو گیا کہ جولیا کو ہپناٹائز کیا گیا تھا، اور جولیا ذہنی طور پر رابرٹ کی غلام بن چکی تھی۔ لیکن جولیا کا اب تک کا انداز بالکل نارمل تھا، جبکہ ہپناٹزم کے معمول کا انداز قدرے مختلف سا ہوتا ہے۔ وہ کھویا کھویا سا، بے حس اور لا تعلق سا ہوتا ہے، صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے اور بس۔ لیکن پھر عمران نے سوچا کہ شاید کسی جدید ترین مشین کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تم اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو اور اس دروازے کی طرف چلو اور دروازہ کھول کر باہر نکلو، عمران نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جولیا ٹھٹکے اور سہمے ہوئے انداز میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر نکلتے ہی وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ عمران نے فرش پر بے ہوش پڑے رابرٹ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا، ٹرمینل کی سائڈ سے سیکیورٹی گارڈ سیلاب کی طرح امٹ پڑے اور انہوں نے دوڑ کر طیارے کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جبکہ عمران رابرٹ کو اٹھائے جولیا کے ساتھ چلتا ہوا ٹرمینل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وائس ایئر مارشل بھی اسے ٹرمینل کی عمارت سے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا؟ کیسے قابو آ گئے یہ لوگ؟ ایئر مارشل نے چونک کر کہا۔ جولیا اور میں نے بھرپور جنگ لڑی ہے، تب یہ ہاتھ آیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا نے؟ مگر یہ تو خود غدار تھی اور اس کی ساتھی تھی، وائس ایئر مارشل نے چونک کر کہا۔ نہیں مسٹر، آپ سیکرٹ سروس کے چکر نہیں سمجھ سکتے، جولیا ایکس 2 کے منصوبے کے تحت یہ اداکاری کر رہی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وائس ایئر مارشل کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ حیران ہوتے رہیں، لیکن ہمیں اجازت دیں، میں اس غدار کو جلد از جلد ایکس 2 تک پہنچانا چاہتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او ہاں، وائس ایئر مارشل نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے ایک سیکیورٹی آفیسر کو جیپ لے آنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد عمران رابرٹ اور جولیا سمیت جیپ میں بیٹھا ایئر بیس کے مرکزی گیٹ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔
जूलिया अपनी सीट पर गुमसुम बैठी थी, उसका चेहरा सुता हुआ था, यूं लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गर्क हो। इमरान भी ड्राइवर के सामने कोई बात ना करना चाहता था, इसलिए खामोश बैठा रहा। मरकजी गेट पर उतरकर इमरान रॉबर्ट को उठाए अपनी कार में आ गया और उसने जूलिया को ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कहा, और वो खुद रॉबर्ट को पिछली सीटों के दरमियान लेटाने के बाद पिछली नशिस्त पर बैठ गया। दानिश मंजिल चलो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और जूलिया ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। मगर दूसरे लम्हे उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई। उसकी नज़रें एक कोने में लगी हुई अपनी कार पर पड़ी। ये मेरी कार यहाँ कैसे पहुँच गई? जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। अभी यहीं खड़ी रहे, तुम दानिश मंजिल चलो, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा, और जूलिया ने सर झटकते हुए कार आगे बढ़ा दी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे कोई बात समझ में न आ रही हो, और उसका ये अंदाज और कार को देखकर हैरत होने से इमरान को यकीन हो गया कि जूलिया दानिस्ता गद्दारी ना कर रही थी, बल्कि किसी पुरस्रार जरिए से इसके दिमाग को रॉबर्ट के कंट्रोल में दे दिया गया था। कार खासी तेज़ रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी, लेकिन अब इमरान का जहन पूरी तरह मुतमईन था कि उसका इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ, वरना अब तक वो यही समझ रहा था कि उसे जूलिया पर जो एतमाद था वो गलत था। दानिश मंजिल के गेस्ट रूम में रॉबर्ट फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि जूलिया एक तरफ खामोश खड़ी थी। इमरान इन दोनों को गेस्ट रूम में पहुंचाकर खुद एक्स2 को रिपोर्ट देने चला गया था, और जाहिर है गेस्ट रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। जूलिया आज से पहले कभी मुजरिमों के से अंदाज में इस गेस्ट रूम में कभी बंद ना की गई थी, लेकिन आज उसे जिस अंदाज से बंद किया गया था वो उसके लिए इंतहाई भयानक तजर्बा था। वो कभी तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और एक्स2 से गद्दारी कर सकती है। लेकिन रास्ते में इमरान ने जो तफसील बताई थी कि जूलिया ने किस तरह रॉबर्ट से मिलकर पाक एशिया का ये कीमती तरीन त्यारा अगवा करने की कोशिश की थी, और किस तरह इमरान ने अपनी जान पर खेलकर त्यारे को अगवा होने से बचाया था, और फिर जूलिया किस तरह इमरान को हलाक करने के लिए उससे लड़ी थी। जूलिया का दिमाग फटने के करीब हो गया था। गो उसे बिल्कुल भी याद ना था, उसे हल्का हल्का सा ख्वाब के से अंदाज में इतना याद था कि वो रॉबर्ट के साथ पाक एशिया आई थी और उसने रॉबर्ट को होटल में ठहराया था, और फिर शाही मस्जिद की सैर करने के बाद वो रॉबर्ट को होटल में छोड़कर अपने फ्लैट में जाकर सो गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, इसके मुतल्लिक उसे बिल्कुल कुछ याद ना था। उसका शऊर तो उस वक्त जागा जब अचानक त्यारे में उसने अपने सामने इमरान को देखा था। इस दौरान क्या होता रहा था उसे बिल्कुल याद ना था, लेकिन जाहिर है जिस पोजीशन में उसका शऊर जागा था वो पोजीशन बताती थी कि इमरान जो कुछ कह रहा है वो हरफ बहरफ सच है, और अगर ये सच है तो फिर जूलिया ने खुदकुशी करने का मुकम्मल फैसला कर लिया था, चाहे किसी भी तरह सही। बहरहाल जूलिया ने पाक एशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और जूलिया की इसी सोच के मुताबिक ये ऐसा नाकाबिले माफ़ी जुर्म था कि उसे अब मज़ीद ज़िंदा रहने का कोई हक बाकी न रहा था। अभी वो दीवार के साथ खड़ी हुई यही बातें सोच ही रही थी कि अचानक उसने रॉबर्ट के जिस्म में हरकत होती महसूस की। इमरान ने उसे बताया था कि ये रॉबर्ट है और मेकअप में है। वो रॉबर्ट को इस मेकअप में नहीं पहचानती थी। फिर जैसे ही रॉबर्ट ने आंख खोली, जूलिया को अपने जहन पर एक पर्दा सा खिसकता हुआ महसूस हुआ। जूलिया, तुम, हम कहाँ हैं? रॉबर्ट ने होश में आते ही उछल कर खड़े होते हुए कहा। हम इस वक्त दानिश मंजिल के गेस्ट रूम में हैं। इमरान हमें यहाँ लाया है, और इमरान कह रहा था कि मैंने गद्दारी की है। जूलिया ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। इमरान के लिहाज से ये गद्दारी हो सकती है, हमारे लिहाज से ये मिशन था। बस मुकद्दर ने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। अगर हमें मालूम होता कि इमरान इस कदर चालाक और यार आदमी है तो मैं इमरान को देखते ही बटन दबाकर त्यारे समेत पूरे एयरबेस को तबाह कर डालता। रॉबर्ट ने दांतों से होंठ काटते हुए जवाब दिया। जूलिया खामोश खड़ी रही। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? तुम्हें तो रास्ता मालूम होगा, रॉबर्ट ने चंद लम्हों बाद कहा। हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? जूलिया ने पूछा, और रॉबर्ट के सर हिलाकर असबात में जवाब देने पर वो बड़े मुतमईन अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसने बड़े माहिराना अंदाज में स्विच बोर्ड के नीचे लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबाया, और फिर दरवाजे के हैंडल को खींचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मगर दूसरे लम्हे इमरान उन्हें धकेलता हुआ अंदर आ गया। उसके पीछे एक्स2 था, उसके हाथ में मशीन गन थी और चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ था। अचानक धक्का लगने से जूलिया और उसके पीछे खड़ा हुआ रॉबर्ट दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे। ये बच कर ना जाएं जूलिया, रॉबर्ट ने नीचे गिरते ही चीखते हुए कहा, और जूलिया ने बिजली की सी तेजी से उछलकर एक्स2 पर हमला कर दिया।
مگر ایکس ٹو نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کے دستے کو لہرایا اور مشین گن کا دستہ جولیا کی کن پٹی پر پڑا اور وہ لہراتی ہوئی فرش پر گری اور چند لمحے تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ مخصوص انداز میں ماری گئی ایک ہی ضرب کام دکھا گئی تھی، جبکہ عمران نے اٹھتے ہوئے رابرٹ کو چھاپ لیا تھا اور دوسرے لمحے رابرٹ عمران کے سر پر سے اٹھتا چلا گیا اور پھر عمران نے بڑی تیزی سے اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف جھٹکا اور رابرٹ چیختا ہوا کمرے کی انتہائی عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے سوئچ بورڈ کے قریب کھڑے ہوئے ایکس ٹو نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبایا اور کمرے کے درمیان سرر کی تیز آواز سے موٹے شیشے کی دیوار حائل ہو گئی۔ اب رابرٹ شیشے کے دوسری طرف اور جولیا، عمران اور ایکس ٹو اس طرف رہ گئے۔ نمبر 3 آن کر دو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایکس ٹو نے سوئچ بورڈ کو ایک سائڈ سے جھٹکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ جس طرح باکس کا ڈھکن کھلتا ہے، اس کے اندر بھی بٹنوں کی قطار موجود تھی۔ ایکس ٹو نے دائیں طرف سے تیسرے نمبر کا سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ کے آن ہوتے ہی رابرٹ والے حصے میں نیلے رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد رابرٹ لہراتا ہوا فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ کمرے میں اب پوری طرح نیلے رنگ کا دھواں موجود تھا۔ اب نمبر 4 عمران نے کہا اور ایکس ٹو نے اس کے ساتھ والا بٹن آن کر دیا اور اس بٹن کے آن ہوتے ہی نیلے رنگ کے دھوئیں میں بجلیاں سی کوندنے لگیں۔ عمران تیزی سے مخالف سمت میں سائیڈ والی دیوار کی طرف لپکا۔ اس نے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ مارا تو وہاں ایک خانہ سا کھل گیا۔ عمران نے اس خانے کے اندر ہک سے لٹکا ہوا مائک باہر نکالا اور ساتھ ہی اندر نصب ایک بٹن آن کر دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی نیلے رنگ کے دھوئیں میں کونتی ہوئی بجلیاں تیز ہو گئیں۔ رابرٹ، تم میری بات کا جواب دو گے؟ بولو ہاں، عمران نے مائک میں بولتے ہوئے کہا۔ میں جواب دوں گا، دوسرے لمحے رابرٹ کی آواز گونجی، حالانکہ وہ اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ ایسا مخصوص سسٹم تھا جس سے عمران بے ہوش افراد کے لاشعور پر قبضہ کر لیتا تھا اور پھر اس کے ذہن سے نکلنے والے خیالات کی لہریں ان مخصوص ریز کی وجہ سے کمرے کے تہہ خانے میں موجود ایک مشین میں پہنچتی تھیں، جہاں وہ آواز کا روپ دھار لیتی تھیں اور اس مشین سے آواز ایک مخصوص مائک کے ذریعے اس حصے میں نشر ہو جاتی تھی۔ اس طرح بے ہوش آدمی بے ہوشی کے عالم میں بھی سچ سچ بتانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جولیا کا دماغ تمہارے کنٹرول میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسے ہمیشہ کے لیے میرے ذہن کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، رابرٹ کا جواب سنائی دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا اور پھر رابرٹ نے جولیا کو بے ہوش کر کے اکریمیا لے جانے اور وہاں مخصوص مشین سے جولیا کے دماغ سے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ اسے رابرٹ کے کنٹرول میں دینے کی پوری تفصیل بھی بتا دی۔ اس طرح تمام کیس مکمل طور پر سامنے آ گیا۔ اب ختم ہو جانا چاہیے اسے، ورنہ جولیا ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہے گی، عمران نے مائک آف کر کے خانے میں رکھتے ہوئے ایکس ٹو سے کہا اور ایکس ٹو نے بڑے سرد مہرانہ انداز میں ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کے اندر ایک اور بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی رابرٹ کے جسم کے اوپر نیلے رنگ کا ایک تیز شعلہ سا ابھرا اور دوسرے لمحے رابرٹ کا جسم یوں بھسم ہو گیا جیسے اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہ ایک لمحے میں راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایکس ٹو نے تمام بٹن بند کر کے دیوار ہٹا دی۔ عمران نے آگے بڑھ کر جب رابرٹ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ راکھ کی طرح بکھرتا چلا گیا۔ اب جولیا اس کے قبضے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے۔ مجھے جولیا کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس ساری گفتگو کا ایک ٹیپ اسے سنانا پڑے گا، عمران نے ایکس ٹو کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ بالکل، جولیا تو بہرحال بے قصور ہی ہے، وہ بیچاری تو تفریح کرنے گئی تھی کہ اس چکر میں پھنس گئی، بلیک زیرو نے، جو ایکس ٹو کے روپ میں تھا، نرم لہجے میں کہا۔ جی ہاں، تم جولیا کی حمایت نہ کرو گے تو اور کون کرے گا؟ تم اس وقت جولیا کو دیکھتے جب وہ بھوکی شیرنی کی طرح مجھ سے لڑ رہی تھی، یقین مانو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا ہے، یہ تو لڑائی بھڑائی میں بڑی ماہر ہو گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خود ہی تو اسے لڑائی کی ٹریننگ دی تھی آپ نے، پھر گلہ کیوں کرتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہونے والے شوہر پر ہی سارے داؤ آزمانے شروع کر دو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ منہ دھو رکھیے، جولیا آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو تم ہی اس کی ڈالی ہوئی گھاس کھا لو، میں بھوکا ہی سہی، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کہا لگا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے عمران کی چوٹ بھرپور تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔